السلام علیکم جی، اسپارک نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ نعمان۔ نجی ٹی وی کی جانب سے ایک مکالمے کا اہتمام کیا گیا اور اس میں میزبان تھے خلیل الرحمان قمر اور ساحل عدیل۔ یہ دونوں بڑے مشہور شخصیات ہیں اور ان کی جو اسلام یا خواتین کے حوالے سے جو رائے ہے وہ کافی زیادہ اکثر و بیشتر وائرل ہوتی رہتی ہے اور بہت ساری یہ متنازع باتیں کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بعد میں سوشل میڈیا پر ان کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے اور ان کو مخالفت کا بھی بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان دونوں شخصیات کی خصوصیت ایک اور یہ بھی ہے کہ یہ خود کو عقل کل ابن بطوطہ ارسطو سمجھتے ہیں، جبکہ دوسرے افراد کو جاہل سمجھتے ہیں۔ تو یہ مکالمہ ہوا جی ایک نجی ٹی وی چینل کی جانب سے اور اس میں خواتین بھی مرد و حضرات بھی شامل تھے۔ ایک خاتون نے یہ سوال اٹھایا کہ جی آپ نے 90% خواتین کو جاہل قرار دیا ہے، لہٰذا آپ اس بات پر معافی مانگیں۔ اس پر ساحل عدیل صاحب نے معافی مانگنے کے بجائے خاتون کے ساتھ تکرار شروع کر دی۔ خاتون نے کہا جی کہ آپ آئیں بائیں شائیں نہ کریں اور جو میں نے کہا ہے آپ اس پر عمل کرتے ہوئے خواتین کو جاہل قرار دینے پر آپ معافی مانگیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے خواتین کو جاہل اس لیے کہا ہے کہ جو لوگ جانتے ہیں، قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے ان میں فرق ہوتا ہے، ایک کو اندھا قرار دیا گیا اور ایک کو آنکھوں والا قرار دیا گیا ہے، لہٰذا میں اس پر معافی نہیں مانگا۔ انہوں نے ساتھ ہی ایک یہ سوال داغ دیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ طاغوت کے لفظ سے آشنا ہیں، تو اس پر خاتون نے کہا کہ جی میں نے 300 بار آپ کے منہ سے ہی طاغوت کا لفظ سنا ہے، جس کے بعد ایک نئی بحث چھڑ گئی اور جو جاہل کہنے پر خواتین کو معافی مانگنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا وہ بہت زیادہ پیچھے رہ گیا۔ تو دونوں کے درمیان تکرار شروع ہو گئی اور تکرار میں کافی زیادہ ایسی گفتگو ہو گئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، اور یہ جو گفتگو ہوئی یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی عجیب و غریب سا پہلو ہے، کیونکہ ہم لوگ دوسروں کی باتوں کو سن کر اس کا جواب دینے کی بجائے ہم لوگ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ شو میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ بات کا جواب دینے کی بجائے ایک جھگڑا شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی طاغوت کے بارے میں آپ جانتی ہیں، تو انہوں نے کہا جی خاتون کہنے لگی کہ میں نے 300 بار آپ کے منہ سے ہی یہ لفظ طاغوت کا سنا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ قرآن پاک کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہوا ہے، اور اس پر خاتون کہنے لگی جی کہ آپ مجھے حوالے نہ دیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے 90% خواتین کو کس بنیاد پر جاہل قرار دیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے کچھ حوالہ جات دیے، جس کے بعد یہ بحث جو تھی وہ لمبی ہو گئی۔ تو خاتون نے پھر مطالبہ کیا، لیکن ساحل عدیل صاحب وہ بھی مصر رہے اپنے موقف پر، وہ بھی ڈٹے رہے۔ انہوں نے کہا جی میں معذرت نہیں کروں گا، میں اس بات پر معذرت کرتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دل لاہور میں بیٹھی ایک خاتون جس کو اسلام کے سب سے بڑے گناہ طاغوت کا علم ہی نہیں ہے، میں اس کی اس کم علمی پر، اس جہالت پر میں معافی مانگتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میری بیٹی، یعنی خاتون کو مخاطب ہو کر یہ کہا کہ میری بیٹی اس کو طاغوت کا نہیں علم اور میں اس کی اس جہالت پر معافی مانگتا ہوں۔ یعنی معافی مانگنے کی بجائے، اپنی غلطی کو سدھارنے کی بجائے انہوں نے ایک بار پھر سے شرعی حوالہ دے کر اس خاتون کو جاہل قرار دے دیا۔ پھر دونوں کے اندر جو تکرار تھی وہ کافی دیر تک چلتی رہی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پھر خاتون نے کہا کہ آپ نے جو ریمارکس دیے ہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ ان دونوں کے درمیان بحث جو تھی وہ طویل ہو گئی۔ ساحل عدیل نے عربی آیات کا جب حوالہ دیا تو اس پر خاتون جو تھیں وہ کافی زیادہ سیخ پا ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے عربی آیات کا حوالہ مت دیں۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی خاتون نے، تو جو دوسرے مہمان تھے خلیل الرحمان قمر، جن کا اکثر و بیشتر خواتین کے ساتھ یہی پھڈا رہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو عربی کی جو حوالے ہیں اس سے آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ تو خاتون نے ان کو کہا کہ مجھے بالکل تکلیف ہو رہی ہے، جس طرح آپ کو خواتین مارچ سے تکلیف ہوتی ہے اسی طرح مجھے ان حوالہ جات سے تکلیف ہو رہی ہے۔ مجھے اس مباحثے کی سمجھ اس لیے نہیں آئی کہ جو آپ نے شخصیات دو بلائی ہوئی تھی، ایک شخصیت کے بارے میں تو سب کو پتہ ہے کہ یہ خواتین کو
کن کن القابات سے پکارتے ہیں اور خواتین کے بارے میں ان کے جو ریمارکس ہیں وہ ہمیشہ سے متنازع رہتے ہیں۔ دوسری جانب ساحل عدیل ان موٹیویشنل سپیکر ہیں اور جو وہ نظریات پیش کرتے ہیں اور ان نظریات کو لے کر سوشل میڈیا پر کافی زیادہ چرچا رہتا ہے، اور ان دونوں شخصیات کو بٹھا کر مکالمہ کروایا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی ایسی علمی اور ادبی شخصیت ان کے علاوہ اس مکالمے میں شریک نہیں تھی۔ تو اس سے ایک بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ یہ مکالمہ جو تھا صرف اور صرف لائکس اور ویوز لینے کے لیے کیا گیا تھا، اور یہ سارے کا سارا اگر آپ اس کو پلانٹڈ کہہ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ جب مکالمہ کرتے ہیں تو آپ ایسی شخصیات کو بلاتے ہیں کہ جو غیر متنازع ہوتی ہیں۔ خلیل الرحمان قمر صاحب کی جو شخصیت ہے، جو وہ لکھتے ہیں یا وہ جو شاعری کرتے ہیں، اس حوالے سے اگر بات کریں تو یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک لکھاری ایک بینکر کو اس لیے بٹھا رہے ہیں کہ اس کو معاشرے کے اندر جو مسائل چل رہے ہیں جو خواتین کے حوالے سے یا دیگر جو باتیں ہیں اس حوالے سے آپ اس کو عقل کل سمجھ کر اس لیے بلا لیتے ہیں کہ وہ ویوز بہت زیادہ کھینچتا ہے۔ ساحل عدیل صاحب ان کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو کیا میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان میں ان کے علاوہ کوئی علمی یا ادبی شخصیت ہمارے ملک میں نہیں ہے کہ جن کو لا کر بٹھا کر یہ مکالمہ کرایا جا سکتے؟ اس لیے یہ جو مکالمہ ہے یہ سرے سے ہی صرف اور صرف معاشرے میں فساد پھیلانے کے لیے، صرف اور صرف متنازع باتیں کرنے کے لیے، صرف اور صرف ہمارے معاشرے کے ایسے پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی بجائے کہ جن پر بات ہونا بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ ضرورت ہے، وہ اجاگر کرنے کی بجائے صرف اور صرف ایسی باتیں جو معاشرے میں مزید بگاڑ پیدا کرتی ہیں اور معاشرے میں مزید نفرت پیدا کرتی ہیں۔ اب ان دونوں افراد کے خواتین کو بار بار جاہل کہنے کے باعث بہت زیادہ سوشل میڈیا پر تنقید بھی کی جا رہی ہے، اور یہ انتہائی غیر مناسب الفاظ بھی استعمال کیے جائیں۔ مکالمے کے آخر میں خلیل الرحمان قمر صاحب اس قدر سیخ پا ہو گئے کہ بس اب صرف ان کی گالیاں نکالنا باقی تھا۔ انہوں نے کہا کہ خبردار، اس کے میزبان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس خاتون سے مائک چھین لو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جب آپ مکالمہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ اپنے جو سامعین ہوتے ہیں ان کے سوال بھی لینے ہوتے ہیں اور بڑے تحمل کے ساتھ ان کو جواب بھی دینا ہوتا ہے، نہ کہ ان کو ٹانٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا جو پہلو ہے کہ صرف اور صرف لائکس اور ویوز کے لیے ہم اپنے معاشرے میں بگاڑ پیدا کریں، یہ ہمارے معاشرے کو مزید تباہ و برباد کر دیں۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ۔ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔